ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شرح اسرار اسماعیل علی مرتضیٰ میں جی تو اس میں اقبال نے انتہائی والہانہ انداز سے یعنی اپنی محبت یا عقیدت کا اظہار کیا ہے. جی سر. یہاں تک کہا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی عزت ملی ہے، میری شاعری میں جو مٹھاس ہے اور جتنا بھی ہے، وہ اس خاندان کی محبت اور نسبت کی وجہ سے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات. تو جس طرح وہ فرماتے ہیں نا کہ از ولائے دود مانش زندہ ہم، جی سر، در جہاں مثل گوہر تابندہ. ماشاءاللہ. کہ اے لوگوں پورے عالم اسلام میں کہ میں یعنی میری یعنی تمام یہ جو میں ہیرے اور موتی کی طرح پورے عالم اسلام میں میری شخصیت جو ہے یا میری شاعری جو ہے وہ اس میں بڑا ایک میسج ہے. تو وہ اس خاندان کی محبت کی نسبت کی وجہ سے. تو اس خاندان میں جو ہے نا علی مرتضیٰ، جی سر، فاطمہ، حسن اور حسین، اس حوالے سے آج ہم جو ہے نا وہ اس پر اقبال اللہ رحمہ کے حوالے سے ہم کہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ درمانی کہ سید النساء فاطمہ الزہرا اسوہ کاملہ است برائے نساء اسلام. کہ پورے عالم اسلام میں خواتین کے لیے سید النساء فاطمہ الزہرا جو ہے نا وہ نمونہ ہے. نمونہ ہے، ماشاءاللہ. تو آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری جو یہ نسل ہے اس وقت جو یہ 21ویں صدی میں، اس میں جو ہے نا بڑی یہ ہے. اور ایک ڈاکٹر صاحب میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ اقبال کے فرمودات وہ جو کہتا ہے نا میرا کوئی لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے. اس حوالے سے یہ خصوصی طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ان کے لیے جو ہے نا یہ بڑے اشعار. تو فرماتے ہیں جی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، صحیح، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کا تعلق یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ایک بنتا ہے کہ وہ ان کی ماں ہیں. ان کی ماں ہیں، وہ نبی تھے. ہاں، لیکن یعنی فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کی 3 نسبتیں. بالکل. کیا خوبصورتی ہے. یعنی دیکھو یہ کس طرح کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، جی، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، جی، نور چشم رحمت للعالمین، بالکل امام اولین و آخرین. صحیح. کہ فاطمہ الزہرا کن کی بیٹی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین کی، بالکل، جو کہ یعنی اس کائنات کے پہلے بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. بالکل. آنکھ جان در پہ کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئیں آفرید. جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے پوری کائنات کو پوری دنیا میں قرآن کے حوالے سے ایک نیا ضابطہ یاد دیا. ہاں ضابطہ یاد دیا زندگی. جی، کیا خو ہے. آنکھ جان در پہ کرے گیتی کہتے دنیا کو، اور روزگار تازہ آئیں آفرید. بانوے تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. اور وہ ان کی بیوی تھی حضرت علی کی، بانو کہتے ہیں بیوی. کیا بات، جن کے بارے میں یہ قرآن شریف کی آیت ہے یعنی حل عطا، کہ تمہیں پتہ ہے کہ انسان کن کن حالتوں میں گزرا ہے. جی، کہ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، صحیح، یعنی یہ ان کی دوسری نسبت ہے. جی، بادشاہ و قلبہ ایوان او، یک حسام و یک زرا سامان او. صحیح. حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یعنی چلے یعنی اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یعنی بادشاہ ہونے کے باوجود وہ ان کا جو رہائش تھی وہ ایک معمولی سی تھی. جی، ہاں، جی، بادشاہ و قلب ایوان او، یک حسام و یک زرا سامان او. جی، اور ان کا سامان کیا تھا؟ ایک تلوار اور ایک زرا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا. صحیح. کہ یہ ان کی
بیوی تھیں، یہ بھی ان کا۔ کیا بات ہے، ماشاء مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں کارواں میں سلار عشق۔ اور ساتھ ہی جو ہے نا یعنی حسن اور حسین کے حوالے سے کہ یہ بھی یہ جو فاطمہ ان کی ماں تھی، کتنا بڑا اعزاز۔ بالکل بالکل مادر آں مرکز پرکار عشق، بالکل، مادرہ آں کاروان سالار عشق، آں یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکارو کی، پشت پا زد برسر تاج و نگی۔ یعنی یہ حضرت حسن کے بارے میں کہ انہوں نے کہ یہ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہ یعنی اپنا نام ہی واپس لے لیا خلافت سے کہ میں تم اس کی وجہ سے جھگڑو نہ، میں اپنے آپ کو۔ بالکل، تو یہ بھی ان کا بہت بڑا۔ حسن رضی اللہ عنہ کا، ہاں، بالکل۔ وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازو اس احرار جہاں، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ یہ جیسے اقبال نے وہ اسرار اسماعیل علی کے حوالے سے کہا ہے نا کہ قوت دین مبین فرموداش، کائنات آئین پذیر از دوداش، کہ یہ جو فیملی ہے، یہ جو خاندان ہے، پوری دنیا ان سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ بالکل بالکل، کیا بات۔ ہاں، تو اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن و حسین بھی اسی خاندان سے، تو کہتے ہیں کہ ان کی در نوائے زندگی سوز از حسین، کہ ان کے کردار کی وجہ سے زندگی میں جو ہے نا وہ سوز ہے۔ ہاں، اور اہل حق حریت آموز از حسین، اور آزادی حاصل کرنے والے لوگ بھی جو ہے نا وہ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ سیرت فرزند ہاں از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اور پورے عالم اسلام میں یاد رکھو کہ یہ جو ماں جو ہوتی ہے یہ اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ بالکل، تو انہوں نے بہترین، فاطمہ الزہرا نے بہترین تربیت کی، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بالکل، سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ یہ بطول بھی جو ہے نا یہ فاطمہ الزہرا کا رقب ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، کہ یعنی تسلیم کی کھیتی جو ہے یہ بھی ان کا کردار ہے۔ باہر محتاج دلش آں گونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت، کہ ایک یعنی سوالی آ گیا یہودی، تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے تو اتنی زیادہ یہ وہ ہوئی کہ اپنی چادر بھی فروخت کر دی اس یہودی کی مدد کے لیے، حالانکہ وہ یہودی تھا۔ کیا بات ہے، کیا خوب ہے، کیا بات ہے۔ باہر محتاج دلش، کہ اس یہودی کے محتاج ان پر اتنا اثر ہوا کہ اپنی چادر فروخت کر کے اس کی انہوں نے امداد کی۔ صحیح۔ نوریو ہم آتشیو فرما برش، گم رضاش در رضائے شورش، کہ کہتے ہیں اقبال علیہ رحمہ کیا یہاں ڈاکٹر صاحب کمال کیا ہے کہ کیا نوری، کیا جن اور کیا پریاں سب ان کی جو ہے نا فریفتہ تھی، ان کی جو ہے نا ان سے بالکل ان کے تابع دار ہیں۔ نوریو ہم آتشی فرما برش، گم رضاش در رضائے شورش۔ اور فاطمہ الزہرا کا جو بڑا جو نمایاں کردار ہے کہ اپنے شوہر کی رضا میں اپنی رضا جو ہے نا انہوں نے گم کر دی۔ کیا بات ہے، کیا بات، بالکل ایسے۔ یہ میں اپنے نوجوان بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ کتنا بڑا ہے کہ جناب نا شادی کے بعد شوہر کی رضا میں اپنی رضا، اور یہ فاطمہ الزہرا کا جناب نا اقبال نے یعنی ڈاکٹر صاحب کہ یعنی جس خاتون کی کیا جن اور کیا پریاں ہیں ان کے آگے فرماندار ہوں، اور وہ بذات خود اپنے خاوند کے اپنے شوہر کی رضا میں اپنی رضا گم کر دیتے۔ یہ بہت بڑا اقبال علیہ رحمہ نے پورے عالم اسلام کے لیے یہ جو بعض ہماری بچیاں جو ہے نا وہ کہتی ہیں نا کہ
जिस्म मेरी मर्जी। इन्ना लिल्लाह। हैं कि ये देखो, यानी अल्लामा कह रहे हैं कि नहीं, यानी जो हमारी मुसलमान खातून जो है बिल्कुल, वो शादी के बाद बेहतरीन किरदार ये है कि उस अपने खामद की रज़ा में उसकी रज़ा गुम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अदब परवरदाए सब्रो रज़ा आसिया गर्दां व लब कुरान सरा। सही कि फातिमा तो ज़हरा यानी सब्र और शुक्र की और रज़ा के हवाले से उनका कि वो खुद वो आटा चक्की पीसती थी और उसके दौरान, पिसाई के दौरान वो कुरान की तिलावत भी करते थे। माशाअल्लाह, क्या बात है। अदब परवरदाए सब्र और रज़ा, क्या बात इतनी बड़ी शख्सियत। है। और उनका जनाब ये है कि अपने बच्चों को खुद यानी चक्की में आटा पीस के और वो उस दौरान जो है ना वो कुरान की तिलावत करते हैं। बिल्कुल, बल्कि एक दफ़ा एक मफ़हूम भी है ना हदीस शरीफ का, कहते हैं कि जिक्र है कि आप एक दफ़ा मसलन के पास कहीं आपने हाथ दिखाया कि छाले पड़े हुए हाय हाय, और आपने कहा कि कोई मेरे लिए कुछ खात्मा का बंदोबस्त को ऐसा कुछ कर दे, तो उन्होंने आगे तस्बीहात बताई कि इतनी दफ़ा देखो अल्लाह अकबर पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, सुभान अल्लाह पढ़ो, तो ये इतने तुम्हें ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा। गिरिया है ऊ ज़बाली बेनियाज, जी जी गोहरे अफशानंदे बादामाने नमाज। जी कि इनका हाल ये था फातिमा ज़हरा का कि इंतहाई यानी 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 घर में ना होने के बावजूद भी कभी उन्होंने आहो गिरिया नहीं किया, आशिक बनी की। कभी एहतजाज नहीं किया, कभी फरियादें नहीं की कि हमारे घर में पकाने को कुछ नहीं है, लेकिन नमाज के दौरान उनके आंसू निकलते थे। सही हैं यानी देखो ना, ये इसी वजह से इकबाल ने कहा कि पूरे आलम इस्लाम के ख्वातीन के लिए फातिमा तो ज़हरा जो है ना वो मुकम्मल नमूना है उनकी ज़िंदगी। बिल्कुल 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 हैं बिल्कुल। गिरिया हाय ऊ ज़बाली बेनियाज, गोहर अफशानंदे दामाने नमाज, अश्के ऊ बरची जिब्राइल ज़मी, हम चू शबनम रेख्त बर अरशे बरी। और डॉक्टर साहब देखो उनका ये जो यानी इकबाल अल्लाह रहमान ने क्या कमाल किया है। कहते हैं कि वो जो आंसू फातिमा ज़हरा के गिरे हैं वो जिब्रील उठाए हैं उन्होंने, और उन्होंने आसमान पर जो है ना वो ये नहीं कहा कि उनके आंसू ज़मीन पर बखेर दिए, बल्कि ज़मीन से आंसू लेकर आसमान पर बखेरे। इतनी वैल्यूएबल हो, इतनी ज़्यादा कीमती। क्या यार, मैं कहता हूँ वाकई यार ये शायरी नहीं है यार। सही सही। अश्के वो बरची जिब्रील ज़मीन, जी हाँ। कि फातिमा तो ज़हरा के आंखों निकले हुए आंसू जो है वो जिब्रील अमी उठाते हैं और वो कहाँ ले जाते हैं, आसमान के ऊपर जाके वो निछावर करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और आखिर में डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ कि मैं अपने नौजवान बेटियों से कहता हूँ कि देखो इरशाद। ये कि उनका मकाम कि रिश्ता आईन हक जंजीर पास जी पास फरमाने जनाब मुस्तफ़ा, कि ए मेरे नौजवानों, ए आलम इस्लाम, मेरे रास्ते में जी जी मेरे रास्ते में खुदा का कानून है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जी जी जिसकी वजह से मैं मजबूर हूँ। सही। अगर ये मेरे रास्ते में ना हो वरना गर्द तुर्बतश गर्दीद में सजदा हा बरखा के पाशीद में। तो फातिमा तो ज़हरा के इस किरदार के हवाले से अगर ये रास्ते में मेरे हायल ना हो खुदा और अल्लाह का कानून, खुदा का रसूल, तो मैं फातिमा ज़हरा के कब्र के गिर्द फिरूं और जो सजदे करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है जनाब ना सही। ये उनका मकाम। और क्या डॉक्टर साहब मान से मैं कहता हूँ हमारे पूरे आलम इस्लाम के हो खुसूसी तौर पर ये जो पाकिस्तान के हमारे जो नौजवान ख्वातीन हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सब कुछ है, उनके लिए मैं कहता हूँ कि ये इनको अज़बर होना चाहिए। चंद अशार हैं, मेरी रिक्वेस्ट है अपनी बच्चियों से कि वो इसको अज़बर करें, इंशाल्लाह ये बड़ी काम है। मैं कहता हूँ अगर अज़बर ना करें और इसको लिख के अपनी जेब में ही डाल लें, सही सही सही। फिर भी उनको फ़ायदा होगा। अगर उनको ये पता रहा ना कि फातिमा के जनाब ना अशार जो है मेरी जेब में हर वक्त काम करेगा, तो तावीज़ का काम रहेगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।